سورہ ممتحنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے ایمان والوں، نہ بناؤ دوست میرے اور اپنے دشمنوں کو، تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس حق کے ساتھ کفر کیا جو تمہارے پاس آیا۔ وہ بے گھر کرتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی، اللہ پر تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کے لیے تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں ہر اس چیز کو جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو ایسا کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گی تمہاری قرابتیں اور نہ تمہاری اولاد۔ قیامت کے دن، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، جب انہوں نے اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے فرمایا، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم نے تم سب کا انکار کیا اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ظاہر ہو گئی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا یہ قول اپنے باپ سے کہ میں تیرے لیے ضرور بخشش چاہوں گا اور میں اللہ کے مقابل تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت غالب ہے، بڑا حکمت والا۔ بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ تھا ان کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتے ہیں، اور جو روح گردانی کرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز حمد کیا ہوا ہے۔ بعید نہیں کہ ان میں سے جو لوگ تمہارے دشمن ہیں اللہ انہیں ایمان عطا فرما کر تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان سے نہیں روکتا جنہوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے عدل کا برتاؤ کرو۔ بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں انہی لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم انہیں آزما لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ یہ مومنات ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لیے حلال ہیں، اور تم انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب ان کے مہر تم ادا کر دو۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی کافر عورتوں کو اپنی زوجیت میں نہ روکے رکھو، اور جو تم نے ان کے مہر میں خرچ کیا وہ کافروں سے طلب کر لو، اور جو کافروں نے خرچ کیا وہ تم سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر کفار سے تم غنیمت حاصل کر لو، تو غنیمت میں سے دے دو ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں کافروں کی طرف چلی گئیں، مثل اس کی جو انہوں نے خرچ کیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں حاضر ہوں آپ سے بیعت کریں اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی
اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور دستور کے مطابق کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو انہیں بیعت فرما لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار فرمائیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے، جیسے کفر کرنے والے قبروں والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔